السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ واقعہ بڑی عبرت کا ہے اور بڑی فکر کا ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو چوستا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہر وقت آپ اپنی انگلیوں کو چوستے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے یہ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ان انگلیوں کے اندر مستقل جلن رہتی ہے اور یہ جلتی ہیں آگ کی طرح سے، اس لیے میں اپنے منہ میں سے چوستا ہوں تاکہ میرے منہ کی نمی سے اس میں ٹھنڈک پیدا ہو اور میری جلن میں کمی ہو جائے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جلن تمہارے کب سے ہے اور کیسے ہو گئی؟ تو اس نے اپنا ایک عجیب قصہ سنایا اور کہا کہ میں امیر آدمی تھا، صاحب استطاعت آدمی تھا، اور میرے حالات جو تھے وہ خراب ہو گئے، اور ایسے خراب ہوئے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا اور معاشی مشکلات و پریشانیاں آ گئیں۔ تو میں بڑی بے چینی و بے قراری میں تھا کہ کیا کروں، کیسے انتظام کروں اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ فلاں آدمی کا مجھ پر میرا قرضہ ہے، فلاں آدمی سے میں نے لینا ہے، چلو اس سے جا کر اپنا قرضہ وصول کرتے ہیں۔ تو میں اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے نکلا۔ ایک دوسرے شہر میں وہ آدمی رہتا تھا جس سے میں نے قرضہ وصول کرنا تھا، تو میں وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا شارع عام پر ایک نابینا فقیر جو تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے۔ میں بھی اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے بھی سوال کیا، بابو اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو میں نے اس فقیر سے کہا کہ میں اس وقت تو نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایک آدمی سے۔ اگر میرا قرضہ وصول ہو گیا اور اس نے مجھے میرے پیسے واپس دے دیے تو میں اس میں سے تمہیں ضرور دوں گا۔ وہ دعا دینے لگا جیسے فقیروں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ آدمی چلا گیا اور جس آدمی سے قرضہ لینا تھا اپنا وہ وصول کر لیا، اور وصول کر کے وہ واپس آیا اور اس مقام پر جہاں وہ نابینا فقیر سے ملا تھا۔ اس وقت میں سکے چلا کرتے تھے، کاغذ کے نوٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں، تو تھیلی تھی ایک جو سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اس میں سے چند سکے نکالے اور اس نابینا کو دیے۔ اس نابینا نے لے لیا اور دعائیں دینے لگا اور پھر کہنے لگا، بابو ایک بات کہوں؟ وہ آدمی کہنے لگا، کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ تم امیر آدمی ہو، میں غریب آدمی ہوں، نابینا ہوں، میں لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں، میں نے کبھی بہت سارے پیسے دیکھے نہیں ہیں۔ اگر یہ تھیلی جو سکوں کی تمہارے پاس بھری ہوئی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تم مجھے دے دو، میں اسے ہلاؤں گا اور اس کی کھنک سے، اس کی آواز سے مجھے تسلی ہوگی اور مجھے اچھا لگے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ تھیلی مجھے دے دو، میں تمہیں وہ واپس کر دوں گا۔ اس نے وہ سکوں کی بھری ہوئی تھیلی اس نابینا فقیر کو دے دی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر ہلاتا رہا، حرکت کرتا رہا، اس میں سے چھن چھن کی آواز آتی رہی۔ اب وقت گزر گیا، چند منٹ، وہ کہنے لگا، بابا میری تھیلی مجھے واپس کر دو۔ تو وہ نابینا کہنے لگا، چل چل ہٹ، یہ تھیلی تیری کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میری ہے۔ اس نے اسے زبردستی چھیننے کی کوشش کی، لینے کی کوشش کی، تو اس نابینا فقیر نے شور مچا دیا، پکڑو پکڑو، چور چور، نابینا سے پیسے لوٹتا ہے، نابینا کو جو ہے نابینا سے پیسے چھینتا ہے۔ اور لوگ جمع ہو گئے، شارع عام پر کھڑے ہوئے تھے، لوگ آ گئے اور برا بھلا کہا، شرم نہیں آتی، نابینا سے پیسے چھینتے ہو اور تم غلط آدمی ہو، بہت برا بھلا کہا۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، بڑی مشکلوں سے پیسے ہاتھ آئے تھے اور اب یہ حال آ گیا۔ اب جناب لوگوں نے مارا پیٹا، وہ دور چلا گیا اور جناب تاڑ میں لگ گیا کہ یہ نابینا اس کا کیا کرتا ہے، اور دور جا کر بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا کہ آخر یہ اس کا کرے گا کیا، کہاں جائے گا۔ جناب جب مجمع چھٹ گیا تو وہ نابینا اس تھیلی کو ساتھ لے کر چلا، یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔
اور وہ نابینا آدمی اپنے اشاروں سے، جیسے نابینا لوگ چلتے ہیں چھڑی کے ذریعے سے، چلتے چلتے ایک ویران جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ نابینا آدمی اپنے اندازے سے چلتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا اور اس نے وہاں مٹی کھودنا شروع کی، اور درخت کے پاس سے ایک مٹکا نکلا۔ اس مٹکے کا منہ اس نے کھولا اور وہ اشرفیوں کی، وہ جو اپنے سکوں کی تھیلی تھی، وہ اس مٹکے کے اندر اس نے ڈال دی، اور دوبارہ اس کا منہ بند کیا اور دوبارہ مٹی اوپر ڈال کر اسے برابر کر دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ یہ آدمی جو تھا، اس نے کہا کہ یہ تو پیسے میں نے اس میں سے ضرور نکالنے اپنے واپس، اور نابینا کے جانے پر اس نے اس مٹی کو ہٹایا، مٹکے کا منہ کھولا، اور مٹکے کا منہ کھولنے کے بعد میں اپنی تھیلی اس میں سے اس نے نکال لی، اور اس کے علاوہ جتنے پیسے مٹکے میں تھے وہ سب نکال کر اور جناب وہاں سے نکل گیا، اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ اور تھوڑے دن تک جو ہے وہ ایسے رہا، پھر اسے دل ہی دل میں خیال آتا رہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اپنی تھیلی واپس لے لیتا، اس مٹکے میں جو اور پیسے تھے اس فقیر کے نابینا کے وہ نہ لیتا۔ بڑا اسے افسوس ہوتا رہا، دل ہی دل میں اسے خیال آیا کہ یہ پیسے اسے واپس کرنے چاہیے۔ تو جناب وہ مٹکے کے اندر سے جو اضافی پیسے اس نے لیے تھے، ان پیسوں کو لے کر یہ دوبارہ اس نابینا فقیر کی طرف چلا، اور جب وہاں پہنچا جس مقام پر وہ فقیر بھیک مانگا کرتا تھا، تو وہ وہاں اسے ملا نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں ایک نابینا آدمی فقیر بھیک مانگا کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس فقیر کے مال پر کسی نے ڈاکہ ڈال لیا، مال چوری کر لیا۔ اس صدمے اور اس غم سے وہ فقیر نابینا مر گیا۔ اسے بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اچھا نہیں کیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا بھائی آخر اس کی قبر کہاں ہے، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ لوگوں نے بتایا بھائی فلاں قبرستان میں اس کی ایسے ایسے قبر ہے۔ یہ جناب اس قبرستان میں پہنچا، اور اس کی قبر جو لوگوں نے بتائی تھی اس اندازے سے وہاں اس نے اس کو کھولا ایک طرف سے، اور جتنے اس کے اضافی پیسے تھے نا وہ سب اس قبر میں اس نے ڈال دیے، اور دوبارہ بند کر واپس آ گیا، اور جناب زندگی گزرتی رہی۔ پھر اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بہت زیادہ مشکلات میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، مشکلوں میں آ گیا، روٹی تک کو محتاج ہو گیا۔ ایسے ہی افسوس میں غم میں بیٹھا ہوا تھا تو خیال آیا کہ ارے وہ اتنے سارے پیسے جو میں نے قبر میں ڈالے ہیں وہ نابینا فقیر کے کیا کام آئیں گے قبر میں، چلو وہ پیسے نکال لیتے ہیں۔ اور جناب اس نے نیت کی، دوبارہ اس مقام پر پہنچا اور قبر کو کھولا تو وہ جتنے پیسے تھے، سکے تھے، وہ سارے اس کی میت پر اور اس کی لاش کے اوپر بکھرے ہوئے تھے، اس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے ہاتھ ڈال کر ان سکوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس نے پہلا ہی سکہ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ایسے آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا کہ اسے اٹھایا نہ گیا، اور اس کی انگلیاں جل گئیں، اور اس نے پھر اسے چھوڑ دیا، قبر کو بند کیا اور پھر واپس آ گیا۔ اور بڑی عبرت کی بات ہے، جو لوگ آخرت کی تیاری کیے بغیر دنیا سے جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ان کے ساتھ قبر کے اندر اچھا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جتنی بھی منزلوں کا ذکر کیا ہے وہ حق ہیں اور سچ ہیں، وہ ساری منزلوں سے ہم نے گزرنا ہے، اور وہ سارے حالات ہمارے سامنے آئیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو جب تک وہ شخص زندہ رہا، اس سکے کی تپش اور گرمی کی وجہ سے جو اس کی انگلیاں جلی، اس کی انگلیوں کی جلن اور اس کی تکلیف موت تک اس میں سے ختم نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اور جناب جو آدمی نیک کام کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے لیے، اور ملائے اعلیٰ سے موٹے ریشم کا بستر لا کر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اے پاک روح اب میٹھی نیند سو جا حشر قائم ہونے تک،
اور اس کے بعد پھر اللہ پاک اس کے ساتھ فضل فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔